آج ہم ایک ایسی دنیا کا سفر کر رہے ہیں جو الفاظ، کتابوں اور لامحدودیت سے بنی ہوئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خورخے لوئس بورخیس کی مشہور کہانی دی لائبریری آف بابل کی۔ جی، یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی عجیب اور تقریباً ناقابل یقین حد تک وسیع کائنات میں لے جاتی ہے۔ ایک ایسی لائبریری جو ایک کائنات ہے، یا ایک کائنات جو لائبریری ہے؟ بالکل، یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسی لائبریری ہے جس میں ہر وہ کتاب موجود ہے جو کبھی لکھی جا سکتی ہے، ہر ممکنہ کتاب۔ ہر ممکنہ کتاب؟ یہ تصور ہی ذہن گھما لیتا ہے۔ ہاں، ذرا سوچیں، ایک اتنی بڑی لائبریری جہاں حروف، الفاظ، جملوں کا ہر ممکنہ کمبینیشن، ہر جوڑ توڑ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں صرف عظیم ادبی شاہکار ہی نہیں، صرف وہ نہیں، بلکہ ہر انسان کی زندگی کی پوری کہانی، کائنات کی تاریخ، مستقبل کے سارے امکانات۔ شاید بہت ساری بیکار کتابیں بھی۔ ہاں، بے شمار، اربوں خربوں ایسی کتابیں جن میں صرف بے معنی حروف کی تکرار ہے یا بالکل بے ربط جملے لکھے ہیں، کچرا زیادہ تر۔ تو یہ صرف ایک فینٹیسی کہانی نہیں ہے، بورخیس یہاں کوئی گہرا نقطہ بیان کر رہے ہیں، کوئی استعارہ، میٹافر۔ جی بالکل، وہ اس لائبریری کو کائنات کی علامت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ایسی کائنات جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، لامحدود، انفینٹ لگتی ہے۔ اور بظاہر بڑی بے ترتیب، کیوٹک ہے۔ صحیح کہا، بے ترتیب، لیکن شاید کہیں نہ کہیں اس میں کوئی چھپا ہوا معنی بھی ہے جسے ہم انسان سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اسی لائبریری میں اس کے باشندے بھی ہیں۔ جی ہاں، لائبریرینز، وہ گویا سچائی کے متلاشی ہیں۔ وہ ان لا تعداد مسدس کمروں، ہیکسیگنل گیلریز اور الماریوں کے بیچ گھومتے رہتے ہیں۔ کس امید پر؟ اس امید پر کہ شاید انہیں وہ ایک خاص کتاب مل جائے، وہ ایک والیوم جو کائنات کے سارے راز کھول دے، جو وجود کی کنجی ثابت ہو۔ یہ تو ایک نا ختم ہونے والی تلاش لگتی ہے، امید اور مایوسی کے بیچ۔ بالکل، یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہے۔ اچھا، اس شاندار اور پیچیدہ کہانی کے پیچھے جو ذہن ہے، خورخے لوئس بورخیس، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کون تھے یہ؟ یقیناً، خورخے لوئس بورخیس ارجنٹائن کے غیر معمولی مصنف، شاعر اور فلسفی تھے۔ ان کا کام بہت منفرد ہے۔ منفرد کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ وہ تخیل، امیجنیشن کو ریاضی، میتھمیٹکس کی منطق اور فلسفیانہ سوچ، میٹافزیکل تھاٹ کے ساتھ بڑے کمال سے ملاتے تھے۔ اچھا، فکشن میں فلسفہ اور ریاضی؟ جی ہاں، وہ ہمیں ایسی دنیاؤں کی سیر کراتے ہیں جو ہماری جانی پہچانی حقیقت سے بہت الگ ہوتی ہیں۔ وہ 1899 میں بیونس آئرس میں پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے جدید ادب پر گہرا اثر ڈالا، خاص طور پر مختصر کہانی پر۔ بہت گہرا اثر۔ ان کی کہانیاں اکثر لامتناہیت، انفینٹی، خوابوں، وقت کے عجیب تصور اور خود حقیقت کیا ہے، the nature of reality جیسے موضوعات کو کھنگالتی ہیں۔ ان کے مشہور کام کون سے ہیں؟ ان کے مشہور مجموعے ہیں جیسے فکشنز، جس میں دی لائبریری آف بابل بھی شامل ہے، اور دی ایلف۔ ان میں یہی فکری گہرائی ملتی ہے۔ تو ان کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ فلسفے اور فکشن کو استعمال کر کے پڑھنے والوں کو سوچنے پر مجبور کرتے تھے کہ جو ہم دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں، کیا وہ واقعی حقیقی ہے یا صرف ہمارے ذہن کی تخلیق ہے، ایک تصور، امیجنیشن۔ ان کا اثر کیسا رہا ادب پر؟ ان کا اثر صرف لاطینی امریکہ تک محدود نہیں رہا، 20ویں صدی کے عالمی ادب اور سوچ پر بہت گہرا پڑا ہے۔ ان کے سوالات آج بھی علم، زبان اور وجود کے بارے میں بحثوں میں زندہ ہیں۔ چلیں، اب واپس لائبریری کی طرف آتے ہیں۔ اس کی ساخت کیسی ہے؟ کہانی میں کافی تفصیل ہے، یہ کوئی عام لائبریری تو نہیں لگتی؟ نہیں، عام تو بالکل نہیں۔ کہانی کا لاوی بتاتا ہے کہ کائنات جسے وہ لائبریری کہتا ہے، لا تعداد یا شاید لا محدود مسدس گیلریوں، ہیگزاگنل گیلریز پر مشتمل ہے۔ مسدس یعنی 6 کونوں والے کمرے، جیسے شہد کی مکھی کا چھتا؟ بالکل ویسا ہی، لیکن یہ سلسلہ اوپر، نیچے، دائیں بائیں ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ ہر کمرے کے بیچ میں ایک بڑی وینٹیلیشن شافٹ ہے، ہوا کی گزرگاہ، جس کے گرد ایک نیچی ریلنگ ہے۔ اور وہاں سے جھانکنے پر اوپر نیچے مزید منزلیں نظر آتی ہیں؟
لامتناہی طور پر؟ جی ہاں، سیمنگلی لامتناہی۔ یہ منظر ہی لامتناہیت کا احساس دلاتا ہے، اور ہر گیلری کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی ہے۔ یعنی ہر گیلری میں 20 کتابوں کی الماریاں ہیں، ہر دیوار کے ساتھ 5 الماریاں اتنی اونچی ہیں کہ بس ہاتھ پہنچ جائے۔ ٹھیک، اور یہ کمرے آپس میں جڑے کیسے ہیں؟ ہر مسدس کمرے کی ایک دیوار کھلی ہے، جو ایک تنگ راہداری ویسٹیبیول میں کھلتی ہے۔ یہ راہداری پھر ایک اور بالکل ویسی ہی گیلری میں لے جاتی ہے۔ اور اس راہداری میں بھی کچھ ہے؟ ہاں، اس چھوٹی راہداری میں 2 بہت چھوٹے کمرے ہیں، ایک سونے کے لیے اور دوسرا ضروریات زندگی کے لیے، مطلب لوگ یہیں رہتے ہیں۔ اور منزلیں بدلنے کے لیے؟ اس کے لیے ایک گھومتی ہوئی سیڑھی ہے، اسپائرل اسٹیئرکیس، جو اوپر اور نیچے اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ اور ایک آئینہ بھی ہے کہیں؟ ہاں جی، اسی راہداری میں ایک آئینہ بھی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ آئینہ چیزوں کو دگنا کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ شاید لائبریری لامحدود نہیں، ورنہ نقل کی کیا ضرورت؟ لیکن راوی کا خیال مختلف ہے۔ ہاں، راوی اسے لامحدودیت کے وعدے کی طرح دیکھتا ہے۔ یہ بورخیس کا کمال ہے، ایک ہی تفصیل کی کئی تشریحات۔ اور روشنی؟ وہاں روشنی کیسے ہوتی ہے؟ وہ بھی عجیب ہے، سورج یا چاند نہیں، بلکہ ہر کمرے میں شیشے کے گولے ہیں، کروی پھل، اسفیریکل فروٹس، جنہیں بلب کہتے ہیں۔ یہ مسلسل جلتے ہیں، لیکن روشنی بہت مدھم ہے، ناکافی، ایک مستقل شام جیسا ماحول۔ یہ تو ہوئی ساخت کی، اب ان کتابوں کے بارے میں بتائیں جن سے لائبریری بھری ہے، ان میں کیا خاص ہے؟ ظاہری طور پر ان میں ایک جیسی چیز ہے، ہر کتاب بالکل ایک ہی فارمیٹ کی ہے، 410 صفحے، ہر صفحے پر 40 سطریں، اور ہر سطر میں تقریباً 80 کالے حروف۔ سب کتابیں ایک جیسی سائز میں؟ جی بالکل، یہاں تک کہ کتابوں کے سرورق پر جو عنوان یا حروف ہے، ان کا اندر کے مواد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک معمہ تھا۔ اور ان میں لکھنے کے لیے صرف 25 نشانیاں یا علامات استعمال ہوتی ہیں؟ آرتھوگرافک سمبلز؟ بالکل، انگریزی کے 22 حروف تہجی، اسپیس، کوما اور پیریڈ، بس یہی 25 چیزیں ہیں جن سے ہر ممکنہ کتاب بنی ہے۔ ہر ممکنہ کتاب، لیکن آپ نے کہا تھا زیادہ تر بیکار ہیں؟ ہاں، یہی تو سب سے حیران کن اور پریشان کن بات ہے۔ ان اربوں خربوں کتابوں میں سے اکثریت واسٹ میجورٹی مکمل طور پر بے معنی اور بے ترتیب کیوٹک حروف کا مجموعہ ہے۔ کوئی مثال؟ کہانی میں مثال دی گئی ہے ایک کتاب کی جس میں صفحہ اول سے آخر تک صرف MCV حروف بار بار لکھے ہیں۔ ایک اور کتاب کے آخری صفحے پر صرف یہ جملہ ملتا ہے، او ٹائم دائے پیرامڈز، باقی پوری کتاب شاید بے معنی ہو۔ اوہ، یعنی اگر کوئی بامانی جملہ مل بھی جائے تو وہ ایک معجزہ ہے؟ بالکل، اس کے ارد گرد میلوں تک پھیلی کتابوں میں صرف حروف کا بے معنی شور بھرا ہے۔ یہ ریت کے ذروں میں ہیرا تلاش کرنے جیسا ہے۔ اس صورتحال میں تو کچھ لائبریرینز کا یہ ماننا کہ ان میں معنی تلاش کرنا فضول ہے سمجھ میں آتا ہے۔ جی، وہ اسے خوابوں کی تعبیر نکالنے جیسا بیکار عمل سمجھتے ہیں، اور اس پر زبان کا مسئلہ بھی ہے۔ کچھ کتابیں قدیم زبانوں میں ہیں، کچھ میں لہجوں کا فرق ہے۔ لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو کسی زبان سے تعلق نہیں رکھتی۔ لا تعداد، جن کے حروف کسی جانی پہچانی زبان کے نہیں لگتے۔ اس سے یہ خیال آیا کہ شاید وہ کسی خفیہ کوڈ میں ہے یا کسی ایسی زبان میں جو ابھی بنی نہیں یا کبھی بولی ہی نہیں گئی۔ اس ساری بے ترتیبی اور الجھن کے بیچ کہانی میں ایک اہم موڑ آتا ہے۔ ایک بنیادی قانون، فنڈامنٹل لا دریافت ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دریافت تقریباً 500 سال پہلے ہوئی۔ ایک لائبریرین کو کہیں اوپر کی منزل پر ایک کتاب ملی جو باقیوں سے مختلف تھی۔ اس میں تقریباً 2 صفحوں پر ایک جیسی سطریں بار بار لکھی تھیں۔ اچھا، اس میں کیا خاص تھا؟ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی ساموید لتھوانی بولی میں لکھی ہے جس پر عربی کا اثر ہے، اور اس کا مواد وہ امتزاجی تجزیہ کمبینیٹری انالیسس کے بنیادی اصول تھے۔ امتزاجی تجزیہ، کمبینیٹری انالیسس، مطلب؟ سادہ الفاظ میں اس کتاب نے یہ راز کھولا کہ یہ لائبریری کیسے کام کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ تمام کتابیں صرف انہی 25 بنیادی علامات کو ہر ممکن طریقے سے جوڑ کر بنائی گئی ہیں۔ جیسے حروف سے الفاظ اور جملے بنانا؟ بالکل،
یہ لائبریری ان 25 علامات کے تمام ممکنہ جوڑ توڑ کمبینیشنز کا مجموعہ ہے۔ ایک ذہین لائبریرین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ تمام کتابیں انہی عناصر سے بنی ہیں اور کوئی دو کتابیں ایک جیسی نہیں، تو لائبریری کل ہے، ٹوٹل ہے۔ کل، ٹوٹل، یعنی مکمل؟ ہاں، مکمل۔ اس میں ان 25 علامات سے بننے والی ہر ممکنہ کتاب موجود ہے۔ ہر ممکنہ کتاب؟ تو اس کا مطلب ہے صرف بے معنی کتابیں ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو ان 25 علامات سے لکھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مستقبل کی پوری تاریخ۔ واقعی؟ ہاں، ہر فرشتے کی آپ بیتی، لائبریری کا اپنا اصلی کیٹلاگ، اور ساتھ ہی ہزاروں لاکھوں جھوٹے کیٹلاگز۔ جھوٹے کیٹلاگ کیوں؟ بس گمراہ کرنے کے لیے۔ ان جھوٹے کیٹلاگوں کی تردید کرنے والی کتابیں، پھر ان تردیدوں کی بھی تردید۔ ہر وہ کتاب جو کبھی لکھی گئی، جو لکھی جائے گی، یا جو لکھی جا سکتی تھیں مگر نہیں لکھی گئیں، سب کچھ وہاں ہے۔ شیکسپیئر کے ڈرامے؟ میری زندگی کی کہانی جو میں نے ابھی جی نہیں؟ جی ہاں، آپ کی وہ کہانی بھی جو آپ جی سکتے تھے مگر نہیں جی، سب کچھ۔ یہ دریافت تو یقیناً دھماکہ خیز ہوگی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ لائبریری میں لفظی طور پر سب کچھ موجود ہے تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ خوشی سے پاگل نہیں ہو گئے؟ شروع میں بالکل ایسا ہی ہوا، بے پناہ خوشی، امید۔ ہر شخص سمجھنے لگا کہ وہ ایک چھپے ہوئے خزانے کا مالک ہے۔ اب کوئی مسئلہ لائن ہیل نہیں رہا۔ کائنات اچانک بامانی لگنے لگی ہوگی۔ بالکل، ہر ذاتی پریشانی کا حل، ہر تاریخی سوال کا جواب، ہر سائنسی دریافت، سب کچھ بس کسی قریبی شیلف پر رکھا ہے۔ لیکن جلد ہی ایک نئی تلاش شروع ہوئی، تصدیقات یا ونڈیکیشنز۔ یہ کیا تھیں؟ یہ ایسی کتابیں تھیں جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ہر فرد کی زندگی کا جواز پیش کریں گی، اس کے ماضی کو صحیح ثابت کریں گی اور اس کے مستقبل کے راز بتائیں گی۔ مطلب اپنی ذاتی تقدیر کی کتاب؟ کچھ ایسا ہی۔ لوگ دیوانہ وار انہیں ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ہزاروں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور لائبریری کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ اور اس تلاش کا نتیجہ کیا؟ کسی کو ملی اپنی ونڈیکیشن؟ نتیجہ سراسر افراتفری، کیوس اور تباہی۔ تنگ راہ داریوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، قتل و غارت تک نوبت پہنچ گئی۔ کتاب کے لیے قتل؟ جی، لوگ دھوکے سے کتابیں چھینتے، بیکار کتابیں غصے میں نیچے شافٹ میں پھینک دیتے۔ بہت سے لوگ اس تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے پاگل ہو گئے۔ حقیقت یہ تھی کہ کسی ایک شخص کا اپنی کتاب ڈھونڈ لینا اربوں خربوں میں سے امکان صفر تھا۔ تو کوئی سرکاری کوشش نہیں ہوئی ان بنیادی رازوں کو جاننے کی؟ لائبریری کب بنی وغیرہ؟ ہوئی تھیں۔ سرکاری متلاشی انکویزیٹرز بھیجے گئے، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ امید جلد ہی مایوسی میں بدل گئی۔ کیسی مایوسی؟ شدید مایوسی، یہ جاننا کہ ہر جواب موجود ہے لیکن اس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ احساس ناقابل برداشت تھا۔ اس سے کئی عجیب فرقے اور رویے پیدا ہوئے۔ جیسے وہ فرقہ جس نے کہا کہ تلاش چھوڑو، خود ہی حروف جوڑ کر کتابیں بنا لو؟ ہاں، وہ گستاخ فرقہ، بلیسفیمس سیکٹ۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ مقدس کتابیں اتفاقاً بنا لیں گے۔ اور ایک اور گروہ تھا صاف کرنے والوں کا، پیوریفائرز۔ جی، یہ لوگ لائبریری میں گھوم پھر کر ان کتابوں کو تباہ کرتے تھے جنہیں وہ بیکار سمجھتے تھے۔ لاکھوں کتابیں جلا دیں یا پھینک دیں۔ لیکن لائبریری اتنی بڑی ہے، اس سے کیا فرق پڑا ہوگا؟ عملی طور پر کوئی نہیں، سمندر سے ایک قطرہ نکالنے کے برابر۔ اور پھر ہر تباہ شدہ کتاب کی ہزاروں ملتی جلتی کاپیاں پہلے سے موجود تھیں، شاید صرف ایک کوما یا حرف کے فرق سے۔ اور ایک کتاب آدمی کی افواہ بھی تھی، بک مین۔ ہاں، ایک توہم پرستی کہ ایک ایسی کتاب ہے جو کائنات کا خلاصہ ہے، اور ایک ایسا لائبریرین ہے جس نے اسے پڑھ لیا ہے، جو خدا جیسا ہے۔ لوگ صدیوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے۔ یہ سارے رد عمل، امید، لالچ، تشدد، مایوسی، یہ تو انسانی فطرت کی عکاسی لگتے ہیں۔ بالکل، بورکھیس یہی دکھا رہے ہیں کہ علم کی لامحدودیت بھی ایک بوجھ بن سکتی ہے جب اسے سمجھا نہ جا سکے۔ کہانی کے آخر میں کچھ گہرے فلسفیانہ سوالات بھی ہیں۔ کچھ کافر، انفیڈلز، کہتے ہیں کہ لائبریری میں اصل اصول معنی نہیں، بے معنی پن ہے۔ جی، کہ کائنات بنیادی طور پر بے ترتیب ہے، اور اگر کہیں کوئی ترتیب یا معنی نظر آتا ہے تو وہ محض اتفاق ہے، ایک معجزہ۔ لیکن کہانی کا راوی اس سے اتفاق نہیں کرتا۔
نہیں، وہ کہتا ہے کہ بظاہر بے معنی نظر آنے والے جملے بھی، جیسے کومڈ تھنڈر، کنگھی کی ہوئی گرج، وہ بھی کسی خفیہ زبان میں یا علامتی طور پر معنی رکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ لائبریری میں حروف کا ہر ممکنہ مجموعہ موجود ہے، تو کوئی بھی بے ترتیب نظر آنے والا مجموعہ دراصل کسی نہ کسی ممکنہ زبان یا کوڈ میں بامانی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جو کچھ بھی بولتے یا لکھتے ہیں وہ نیا نہیں، وہ پہلے سے لائبریری میں موجود ہے۔ یہی وہ چونکا دینے والا نتیجہ ہے جس تک راوی پہنچتا ہے۔ بولنا یا لکھنا محض تکرار ہے، ٹاٹولوجی، ان چیزوں کو دہرانا جو پہلے ہی لکھی جا چکی ہیں۔ یہ احساس تو کافی ڈپریسنگ ہے کہ آپ کچھ نیا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ انسان کو بے وقات، منسوخ، انلٹ یا ایک بھوت فینٹازمل جیسا محسوس کراتا ہے۔ اور مستقبل کے بارے میں ایک اداس پیشگوئی بھی ہے کہ انسان ختم ہو جائیں گے لیکن لائبریری باقی رہے گی۔ جی، روشن، تنہا، لامحدود، بے حرکت، بظاہر بیکار، اور اپنے رازوں کے ساتھ ہمیشہ موجود ایک سرد تصویر۔ لیکن آخر میں لامتناہیت پر ایک اور بات بھی ہے۔ راوی لفظ انفینٹ استعمال کرتا ہے، لیکن یہ بھی ثابت ہوا کہ ممکنہ کتابوں کی تعداد محدود ہے، چاہے بہت بڑی ہو۔ یہ تضاد کیسے حل ہوتا ہے؟ راوی ایک خوبصورت اور شاعرانہ حل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لائبریری لامحدود ہے لیکن متواتر ہے، پیریوڈک۔ متواتر، پیریوڈک، مطلب اگر کوئی ابدی مسافر ہمیشہ چلتا رہے تو اربوں سال بعد وہ لازماً انہی کتابوں، اسی ترتیب یا بے ترتیبی سے دوبارہ گزرے گا۔ یہ کائناتی تکرار، کاسمک ریپیٹیشن، اس بے ترتیبی کو ایک عظیم ترتیب، ایک آرڈر میں بدل دیتی ہے۔ بالکل، یہ خیال راوی کو اپنی تنہائی میں ایک طرح کی تسلی دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کا نچوڑ نکالیں، خلاصہ کریں، تو بورخیس کا پیغام کیا ہے؟ کیا یہ کہ مطلق سچائی یا مکمل علم کی تلاش کبھی ختم نہیں ہو سکتی؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ اس لامتناہی لائبریری میں گھومنے جیسا ہے جہاں ہر جواب موجود تو ہے، لیکن وہ اربوں کھربوں بے معنی جلدوں میں کہیں کھویا ہوا ہے۔ تو اس طرح لائبریری آف بابل انسانی زندگی کا عکس بن جاتی ہے۔ بالکل، الجھنوں، تجسس، کیوریوسٹی، کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش اور امید کی کرنوں سے بھری ہوئی۔ تو یہ کہانی صرف کتابوں یا لائبریریوں کے بارے میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ ہماری اس بنیادی انسانی خواہش کے بارے میں ہے کہ ہم افراتفری، کیوس میں ترتیب، آرڈر تلاش کریں، بے ترتیبی، رینڈمنس میں معنی تلاش کریں، اور اس وسیع کائنات میں اپنے وجود کا کوئی مقصد ڈھونڈیں۔ جی ہاں، یہ بورخیز کے فلسفے کا نچوڑ ہے جو ہمیں حقیقت، علم اور زبان کی حدود پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ شاید اس لامتناہی علم کے سمندر میں جہاں ہر سچ اور ہر جھوٹ ساتھ ساتھ موجود ہے، اصل چیز منزل نہیں بلکہ خود تلاش کا عمل ہے۔ ہاں، کیا تلاش کا عمل خود ہی معنی رکھتا ہے منزل سے زیادہ؟ یہی وہ سوال ہے جو بورخیز ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہر پڑھنے والے کو شاید اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔ اگر اس گفتگو نے آپ کو بورخیز کے فلسفے اور دی لائبریری آف بابل کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دی، تو براہ کرم مزید ایسی ادبی اور فکری وضاحتوں کے لیے ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔